وہ غرب ہے، دنیائے مردگان۔ ہم اپنے مردوں کو مومیاں کر کے نیل کے مغرب میں دفن کرتے ہیں۔ غرب دنیائے عجیب ہے، ہم اپنے مردوں کے ہمراہ لباس، طعام، مشروبات وغیرہ کثیر مقدار میں دفن کرتے ہیں تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی زندگی کی لذتوں سے بہرہ مند ہوتے رہیں۔ کبھی کبھی چند خدمت گاروں کو بھی ان کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی خدمت پر معمور رہیں۔ یعنی جسم بوسیدہ ہو جانے کے بعد بھی پینے اور کھانے کا محتاج ہے؟ جانتی تھی تم یہ سوال ضرور کرو گے۔ ہر انسانی جسم دوسری دنیا میں جا کر بوسیدہ ہو جاتا ہے، مومیا ہوا جسم محفوظ رہتا ہے، لہٰذا روح جسم میں دوبارہ لوٹ سکتی ہے۔ واپس لوٹنے کی صورت میں جسم کو حیات نو مل جاتی ہے اور جو چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس سے استفادہ کرتا ہے۔ تو کیا قبر سے مردے کو جو زندہ ہو چکا ہوتا ہے اسے دوبارہ باہر نہیں نکالا جا سکتا؟ باہر کی زندگی تو قبر کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ معلوم نہیں، ممکن ایسا ہو۔ اگر ہمارا یہاں قیام زیادہ دیر کا ہے تو حکم دیجئے کہ تخت رواں کو نیچے رکھ دیں، یہ لوگ تھک گئے ہوں گے۔ نہیں حرکت کریں گے، تم پریشان مت ہو، انہیں اس کی عادت ہے۔ معبد یہ معبد آمون ہے۔ آج ہم مصریوں کے خدائے عظیم آمون کے بیدار ہونے کے مراسم صبح بیداری میں شرکت کریں گے۔ یعنی آمون مصریوں کا عظیم خدا گزشتہ شب محو خواب تھا؟ ہاں، آمون اور دیگر تمام خدا راتوں کو آرام کرتے ہیں۔ اگر رات کے کسی پہر کوئی اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا چاہے تو پھر وہ کیا کرے؟ بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خداؤں کی طرح رات کو آرام کریں۔ خداؤں نے دن کا وقت بندوں کا خداؤں سے رابطہ کرنے کے لیے مخصوص کیا۔ اندر چلے۔ فقط آمون کے پیروکاروں اور اہلیان مصر کو داخل ہونے کی اجازت ہے، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے۔ تمام کاہن پہلے اپنے آپ کو نیل مقدس سے پاک کرتے ہیں۔ وہ سب معبد میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کھڑے ہیں۔ سوائے کاہنوں کے کسی کو بھی معبد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ان چیزوں سے آمون کو غسل دے کر پاک کیا جاتا ہے، اس کا لباس تبدیل کر کے آراستہ کیا جاتا ہے اور بہترین عطر سے معطر کرتے ہیں اور اس طرح اسے عبادت کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔
یعنی کوئی بھی بندہ خلوت میں یا کسی اور جگہ آمون کی پرستش نہیں کر سکتا؟ نہیں، خدایان آمون کی عبادت صرف معبد میں اور خود اس کے سامنے ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ دیکھ رہے ہو آمون کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کتنا بہترین اسے آراستہ کیا گیا۔ اس کے پرستار اس کے زر و جواہرات اٹھا کر نہیں لے جاتے؟ نہیں، کاہن جو محافظ ہیں، کوئی بھی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، ورنہ تو ممکن ہے چور آمون کے زیورات چرا کر لے جائیں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آمون ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا آپ نے بتایا تو آمون خود اپنی حفاظت کے لیے کاہنوں کا محتاج ہوا۔ تو اس میں کیا قباحت ہے؟ آمون کا شمار سب سے زیادہ قیمتی اور عام چیزوں میں ہوتا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اے میرے بندوں، تم پر برکتیں نازل ہو۔ میں آمون رات کی استراحت کے بعد بندوں کے امور کے انجام دہی کے لیے واپس لوٹ آیا۔ میرے ارادے سے چھپ کر سورج طلوع ہوا اور زندگی کا آغاز ہوا۔ جائیں اور میرے لیے جو کہ تمہارا خدا ہوں رزق کی تلاش میں جائیں اور اس کے حصول کے لیے تگ و دو کریں، تاکہ میں اپنے ارادوں سے تمہیں رزق عطا کروں۔ معاف کیجیے گا بانو، یہ آمون تھا جو لوگوں سے مخاطب تھا۔ کیا تم نے خود نہیں دیکھا؟ ہاں دیکھا تو ہے، لیکن ایک پتھر تو کلام نہیں کر سکتا نا۔ آمون پتھر نہیں ہے، وہ ایک روح ہے جو اس شکل میں مجسم ہو کر آتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ آمون خداوند قدرت مند اور بے نیاز ہے، لیکن میں نے آج اس کی بہت سی نیاز مندیاں دیکھی ہیں۔ وہ استراحت کا محتاج تھا، وہ لباس و زیورات اور غسل کا بھی محتاج تھا، حتیٰ کہ حرکت کرنے کے لیے بھی کاہنوں کا محتاج تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتا بلکہ دوسروں کا محتاج تھا۔ وہ جاؤ مکان، زن و فرزند اور بہت سی دیگر چیزوں کا بھی محتاج تھا۔ یعنی ہم جو خود سے چلتے پھرتے ہیں، لباس پہننے، سجنے سنورنے، نہانے دھونے پر قدرت رکھتے ہیں، آمون سے زیادہ بے نیاز اور قدرت مند ہیں؟ کیا نہیں ہے؟ اسے اپنے ہمراہ لے جانا کیا بہت ضروری ہے؟ ہاں، آمون ہوتب نے اس کی بہت تعریف سنی ہے، لہٰذا اسے آمون ہوتب کے پاس بھی لے جانا ہے اور معبد بھی۔ میرے خیال میں تو کوئی فائدہ نہیں، اسے محض ایک بچہ نہ سمجھیں۔ وہ تناوت درخت کی مانند نہیں ہے، وہ تو ابھی نوجوان ہے، لہٰذا بآسانی ڈھل سکتا ہے۔ اسے بتاؤں گا تو اسے مصر کے آئین کی عظمت اور شان و شوکت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارا یوزار سیف جوان آمادہ ہے؟
علی جناب پوتیفار کی اطاعت کے لیے ہمیشہ آمادہ ہوں. یوزرسیف، بگی خطرناک سواری ہے، اپنا خیال رکھنا. اطاعت بانو حضور. کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیے. وہ میری بگی میں میرے ساتھ ہی ہوگا، آپ پریشان مت ہو. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. حرکت کرو. آمون کے سپاہی نہایت ہی خود سر فتنہ پرور ہے. یہ غلے کے گودام ہے معبد آمون کی ملکیت. مصر کے کل غلے کی ایک بڑی مقدار ہر سال یہاں ذخیرہ کی جاتی ہے. غالباً کہنوں کا پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے. وہ باغ اور عورتیں جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی آمون ہی کی ملکیت ہے. آمون سے متعلق مزارع اور جانوروں کو میں نے پہلے بھی نیل کے کنارے دیکھا ہے. وہ موٹے تازے جانور جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی کاہنوں کی پیٹ پوجا کے لیے ہے. کاہنان معبد نہیں چاہیں گے کہ ان کے مفادات میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ حائل ہو. آمون کے آئین سے بہتر کون سا آئین ان کے حق میں ہو سکتا ہے؟ یہ بھی آمون کے پیروکاروں کو اپنے گرد جمع کرنے کا بہترین طریقہ ہے. ہر گروہ کو موتی کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، جن میں سے بعض نام و نمود کے بندے ہیں، بعض مال و دولت کے بندے اور بعض پیٹ پوجا کے. لیکن مصر کے بہت سے لوگ اب ان کی حقیقت جان چکے ہیں اور اب ان کے فریب میں نہیں آتے. بانو زلیخا کا خیال ہے کہ جناب پوتیفار چاہتے ہیں کہ مجھے مصر کے لوگوں کی عظمت و بلندی سے آشنا کریں، لیکن اس کے برعکس میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ان کا یہ کھوکھلا پن اور مصروں کی آئین کی خامیاں دکھاؤں. یہ فرما روائے مصر آمون ہوتب کا قصر ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ بظاہر تو مصری نہیں لگتے. یہ لوگ مختلف ممالک کے سفیر اور ایلچی ہیں جو حکومت مصر کے لیے سالانہ خراج لائے ہیں. یہ خراج کیا ہوتا ہے؟ وہ ممالک جو حکومت مصر کے زیر دست ہیں انہیں اپنی درآمدات اور محصولات میں سے خاص مقدار حکومت مصر کو ادا کرنی ہوتی ہے تاکہ ہم دشمنوں کے حملے کے موقع پر ان کی حمایت کریں. کیا خراج لیے بغیر ان کی حمایت نہیں کی جا سکتی؟ اگر یہ باج و خراج نہ ہو تو حکومت مصر کا استحکام برقرار نہیں رہ سکتا.
हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। रास्ते से हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। ये माबद आमून के वहशी और सरकश सामान, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। पीछा करो। माबद आमून के गुस्ताख सरबाजों को सबक सिखाना चाहिए। वो कुछ ज्यादा ही गुस्ताख और बेबाक हो गए हैं। क्या मैं भी आपकी तरह बहादुर और ताकतवर हो सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकते? अगर शौक है तो रुदामून के पास जाकर मश्क किया करो। फनून हर्ब का सीखना तुम्हारे लिए जरूरी है। आली जनाब पुतिफार, खुदावन आमून होतब की खिदमत में शर्फ बारियाबी चाहते हैं। दरूद पर मुक्तदर आला खुदावंद मर्दम मिस्र और फर्जंद खुदायान आली जनाब आमून होता। दुरूद हो हमारे लायक व फायक हाकिम जनाब पुतिफार अजीज मिस्र पर। पुतिफार, जी आली जनाब। कहीं तुम अभी अभी कारखाना खुदाबंद से तो नहीं आ रहे? मेरे खुदावंद जनाब आमून होतब के सिवा किसी को भी कारखाने खुदावंद में दाखिले की मजाल नहीं। मुझे लगा जैसे खुदाओं ने अपने हाथों से इस बच्चे को बनाया और तुम्हें अता किया है। ये गौहर नायाब कौन है? मेरा नया मसाहिब है, चंद रोज पहले ही खरीदा है। मसाहिब? पुतिफार, तुम बच्चों की नहज पर आ गए हो या वो बड़ों का हम पल्ला है? बज़ाहिर बच्चा है लेकिन दर हकीकत बड़ा है, नुक्तदां और आकिल और दाना। ये कैसा दाना है जिसने अभी तक खुदावंदे मिस्र के रूबरू ताजीम करना भी नहीं सीखा? फिलहाल इसे कुछ सीखने की फुर्सत ही मुयस्सर नहीं है आली जनाब, इसे बख्श दीजिए। बरखुरदार, क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ आली जनाब, लेकिन मेरे अरबाब इख्तियार मुझे मिस्री ज़बान में यूजारसिफ कहते हैं। यूसुफ एक इब्रानी नाम है आली जनाब, यानी गम अंगेज, और लफ्ज़ तासुब से मुराद है। ये फरहत बख्श चेहरा और गम अंगेजी। यूजारसिफ नाम ज्यादा मुनासिब है।